ہمارا یہ پروگرام اختتام ہوا پذیر ہو گیا۔ اب یہاں جتنے حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی مساجد کے خطیب بلکہ بے مثال خطیب ہیں، وہ اپنی مجلسوں کے پیر مجلس ہیں، وہ خطابت کے دوران الفاظ ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کے لیے مستقل ایک وقت درکار ہے، لیکن چونکہ بچوں کا پروگرام ہے، طلباء کا پروگرام ہے، ان کی دعائیں شامل حال ہونی چاہیے، اس لیے انتظامیہ کی طرف سے آنے والے مہمانوں کے تاثرات کے لیے 2 منٹ کا وقت تمام حضرات کو دیا جائے گا۔ اس لیے میں اولاً گزارش کروں گا ہم سب کے محترم بزرگ حضرت مولانا قاری مفتی سلیم احمد صاحب دامت برکاتہم سے کہتے تشریف لائیں اور 2 منٹ میں اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ حضرت مفتی سلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، معقر اور محترم منتظمین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان روحانی پروگرام بآخر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ دیکھیے عزیز طلباء، اس طریقے کے پروگرام جہاں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے کا طالب علم جب شرکت کے لیے آتا ہے تو وہ اول پوزیشن حاصل کرنے کی نیت سے ہی آتا ہے۔ ماشاءاللہ تمام طلباء نے بہت خوب اچھے انداز میں، بہت اچھے طریقے سے، بہت لب و لہجے کے ساتھ اذان سنائی، سبھی اول پوزیشن کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب اول، دوم، سوم پوزیشن رکھی جاتی ہے تو یہ دنیا کے اصول اور ضابطے کے حساب سے یہ نمبرات دینے ہی پڑتے ہیں، اور تقدیر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے۔ حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب تاولی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کہ دیکھو، جب طلباء کے داخلے ہو رہے تھے دارالعلوم میں تو میں نے ایک بچے کا امتحان لیا۔ اس بچے کو میں نے 32 نمبر دینے کے بجائے 23 نمبر دیے، لیکن غنودگی کی حالت میں یہ کسی طریقے سے مجھ سے 32 کی جگہ 23 ہو گئے، اور وہ بچہ میری نگاہ کے اندر فیل تھا۔ لیکن جب وہ پرچہ پھر دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو 32 نمبر ہے۔ پھر میں نے منشی سے معلوم کیا، منشی سے وہ فارم نکلوایا تو فارم کے اندر دیکھا، میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کسی نے گڑبڑی کر دی ہو، لیکن اس میں بھی دیکھا تو وہ صحیح میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اس میں بھی 32 نمبر تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اللہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جو چاہتا ہے وہ لکھوا لیتا ہے۔ حضرت نے 23 نمبر دینا چاہے، لیکن اللہ پاک نے جب اس کو پاس کرنا چاہا، اس کا داخلہ دارالعلوم میں ہونا دیکھا تو اس کو 32 ہی حضرت کے ہاتھ سے لکھوا دیا۔ تو ہر طالب علم یہ سوچے کہ دیکھو، ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا، فلاں طالب علم کے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ اول پوزیشن حاصل کر لے۔ آپ کسی بھی حکم حضرات کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ جو فیصلہ آپ کے سامنے سنایا جائے گا وہ بالکل برحق ہوگا اور آپ کو ماننا پڑے گا اور اس پر آمنا صدقہ کہنا پڑے گا۔ اور ماشاءاللہ تمام طلباء مبارکبادی کے مستحق ہیں، سب نے بہت اچھے لب و لہجے کے ساتھ اذان سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو دینی اور دنیاوی دونوں ترقیات سے نوازے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری معین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد
حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، مہمان نظام، حضرت مولانا قاری عزیر عالم صاحب اور ان کے رفقا اور اس مسجد کے منتظمین سب قابل مبارکباد ہیں اور مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ ان حضرات نے ایک کوشش کی، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آگرہ میں جگہ جگہ اس طرح سے پروگرام ہونا چاہیے۔ بچوں کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے اور صلاحیت نکھر کے آتی ہے، اور یہاں پروگرام میں شرکت کے بعد میں یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ تمام مدرسے کے ذمہ داروں نے اپنے اپنے طلباء کو محنت کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے طلباء نے یہاں شرکت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ترقیات سے ان کو نوازے اور بار بار ایسے مواقع عنایت فرمائے۔ اور میں قاری عزیر عالم صاحب سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح آئندہ بھی پروگرام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پروگرام مستقل جاری رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل ہونے کی اور قاری صاحب کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا